پچھلے جمعہ موت کا موضوع سی تجری بأمره رخان حیث اناب. سلیمان علیہ السلام کو میں نے ایسی حکومت عطا کی. ایسی حکومت عطا کی. ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے، جن بھی تابع، کیڑی مکوڑی بھی تابع، زمین بھی تابع، پانی کی مچھلیاں بھی تابع، پانی کی مچھلیاں بھی تابع. حتیٰ کہ قرآن کریم کہتا ہے رخان رخان حیث اناب. سلیمان علیہ السلام جدھر اپنی انگلی کا رخ کرتے ہوا وہی رخ بدل لیتی. ہم نے حکمرانیاں دیکھی ہیں، انسانوں پہ لوگ حکمرانی کرتے ہیں اور حاکم کی سارے انسان بھی نہیں مانتے. مزہ ہے نا حکومت کا کہ ایسی حکومت ملی رخان حیث اناب. جدھر سلیمان انگلی کرتا ہے پیغمبر ہوا اپنا رخ اس طرف کر لیتی ہے. جنوں پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، جانوروں پہ حکومت ہے، ساری حکمرانیاں ملی. صرف حکمرانی نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے سر پہ تاج نبوت ہے. ادھر سے بھی بڑا احساس، سر پہ تاج نبوت ہے. ساری کائنات، ساری مخلوقات پہ حکومت فرما رہے ہیں. اور ایک دن بھی یوں نہ کہا کہ میں بڑا حکمران ہوں، بلکہ فرمایا وقال الحمد للہ وقال الحمد للہ
کیڑی نے سبق دیا چھوٹی سی مکوڑی نے کہ جس کے سر پہ تاج نبوت ہے، نبی سے اونچا مقام کسی کا نہیں مخلوق میں، جس کے سر پہ تاج نبوت اور جس کی ساری کائنات کی ہر مخلوق پہ حکومت، وہ ایک دانہ رزق کا نہیں بڑھا سکتا۔ ڈر سمجھ آئی؟ چھوٹی سی کیڑی نے پیغام دیا کہ جس کی ساری دنیا پہ ساری مخلوق پہ حکومت ہے وہ تو ایک دانہ نہیں بڑھا سکتا، اور جس کی اتنی حکومت ہی نہیں ہے وہ تجھے روزی کیسے دے دے گا؟ وہ اولاد کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ اولاد کا مالک کون؟ اللہ۔ اس بات سے نہیں ہے اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو دے کے تندرستیاں دینے والا کون؟ سلیمان علیہ السلام مسکرائے کہ تو ہے تو چھوٹی سی، لیکن تو نے بڑا عجیب سوال کیا ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی زندگی میں سے جو ختم ہو رہے سلیمان آپ بڑھا دیں، میں کیسے بڑھا سکتا ہوں؟ مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بادشاہ نے کسی فقیر کو، اللہ والے کو اپنے دربار میں بلایا، کہنے لگا میری بڑی حکومت میری بڑی مانی جاتی ہے، میرے پاس بڑی اکثریت ہے، سارا ملک میرا ہے، سارا ملک میرا، میری بہت چلتی ہے، تو اللہ کا ولی ہے، درویش ہے، فقیر ہے، مانگ لے کچھ نہ کچھ میری حکومت سے مجھے بھی فائدہ مل جائے۔ سننا کا توجہ، میری حکومت سے تجھے بھی کوئی فائدہ مل جائے۔ کچھ لوگ بناوٹی ہوتے ہیں، کچھ لوگ صحیح اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور فقیری میں زندگی گزارتے ہیں، کچھ لوگ بناوٹی طور پہ بن جاتے ہیں، جعلی۔ وہ فقیر حقیقت میں اللہ کا ولی تھا۔ بادشاہ نے کہا مانگ، مجھے حکومت ملی ہے، بڑا کچھ ہے میرے پاس، تجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی، بس میں تو جب کوئی ضرورت ہوگی اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہوں۔ بادشاہ نے پھر کہا او مانگ لے، بڑا موقع ہے، تو جو کہے گا وہی ملے گا، جو تجھے مسئلہ تیرا حل ہوگا۔ فقیر نے بڑی پتے کی بات کی، کہنے لگا اچھا یہ مکھیاں مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں، ان کو آپ کہو یہ مجھے تنگ لگتی ہے۔ آپ سمجھ آئی میں کیا تھا؟ فقیر نے کہا اے مکھیاں مینوں بہت تنگ کر دیا نے، انہاں نوں روک دیو، یہ مینوں نہ تنگ کرے۔ بادشاہ کہنے لگے یہ تو میری نہیں منتی ہیں۔ فقیر نے کہا اگر اے مکھیاں تہاڈی نہیں منتی ہیں تو پھر تسی بول میرا کی فائدہ کرتے؟ اگر یہ مکھیاں تہاڈی نہیں منتی ہیں اور تسی پھر مینوں کی دینا ہے؟ میں تو پھر اسے کو منگا گا جی دی ساری مخلوق ہی مان دی۔ یہ پیغام ہے بڑا سادہ پیغام ہے، بڑا قیمتی، کہ اگر مکھیاں تیری بات نہیں مانتی تو پھر بڑی بڑی مخلوق تیری کیا مانے؟ تو پھر اسی کے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں جس کی ساری مانتے اور سارے جس کے تابع۔ کیڑی نے کہا اگر سلیمان پیغمبر آپ میرے دانے کا ایک رزق کا ایک دانہ نہیں بڑھا سکتے، میری عمر نہیں بڑھا سکتے، تو پھر میں اسی رب کے سامنے اپیل کرتی ہوں جو میری زندگی کا مالک ہے۔ سلیمان کی حکومت علیہ السلام کوئی معمولی نہیں تھی۔ قرآن سنو، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ تبلیغ کے لیے لشکر روانہ ہوا، اس لشکر میں جن بھی جنود کہتے ہیں لشکر کو، اس لشکر میں جن بھی انسان بھی پرندے بھی، پرندوں نے اپنے پر کھول کے اوپر سے رنگ برنگا سایہ کیا ہوا ہے، تخت سلیمانی چل رہا ہے، اس تخت پہ 4,500 سونے کی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کابینہ
آپ تقریر سنو گے حیران ہو جاؤ گے کہ یار ایک چھوٹی سی مخلوق ہو کر کیسی تقریر کی. اللہ کو پیاری لگی, اللہ نے قرآن بنا دیا. تقریر کیا کی؟ قالت النملہ, مکوڑی کیڑی تقریر کرنے لگی. کیا؟ یا ایھا النمل ادخلوا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اور کیڑیوں مکوڑیوں اپنے بلوں میں, اپنے کھڈوں میں, اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, بہت بڑا قافلہ ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں رگڑ کے پیس کے رکھ دے سارے, تم ساری کیڑیاں مکوڑیاں مر جاؤ. اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ پاک کو اس مکوڑی کے یہ الفاظ بڑے پسند ہے کہ اپنی برادری کی کتنی خیر خواہی کی. کیڑی ہو کر, مکوڑی ہو کر اپنی برادری کا کتنا فکر ہے, اپنے خاندان کا, اپنی فیملی کا, اپنی نسل کا, اپنی برادری کی کیڑی کتنی خیر خواہ ہے. آج مسلمان کو, انسان مسلمان ہو کر اپنی برادری کا اتنا خیر خواہ کوئی نہیں. کیڑی ہو کے, مکوڑی ہو کے برادری کی کتنی ہمدردی ہے کہ لشکر کہیں پیروں کے نیچے دے کے تمہیں روند ڈالے گا, تم رگڑی جاؤ گی, اپنے سوراخوں میں, بلوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کہتا ہے اس کیڑی کو اپنی برادری سے کتنی ہمدردی تھی. ہم انسان ہیں اشرف المخلوق, پتہ بھی لگ جائے نا کہ فلانا نقصان ہونے والا ہے, پتہ کیا ان لوگ کو پسند ہے, پتہ بھی لگ جائے نا کوئی نقصان ہونے والا ہے, انسان ہو کر پھر پتہ کیا کرے, کوئی کسی کی گال نہ کرے, ان لوگ پر رگڑا لگ لیں گے, ان لوگ پر رگڑا لگ لیں گے. ایک روڑا پہ یہ نوڑا چپ کر گیا, چپ کر کے ہم اپنی برادری کا نقصان دیکھ کر دوسروں کو کہیں کہ چپ کر, چپ کر, اس کا نقصان ہونے دے. کیڑی ہو کر, مکوڑی ہو کر کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اپنے سوراخوں میں, اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں جان سے رگڑ کے مار نہ دے. برادری کی ہمدردی کی بات کی, اللہ پاک نے قرآن بنا دیا. کیڑی اپنی برادری کی ہمدردی کر سکتی ہے, اور مسلمان تو اپنی برادری, اپنی نسل کی ہمدردی کر. اللہ کے ہاں جو اپنی برادری کی ہمدردی کرتا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی برادری کا خیر خواہ ایسے ہے جیسے اس نے 60 سال عبادت کر لی. جس کے دل میں اپنی برادری کی, اپنی نسل کی ہمدردی ہے, 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے اپنی برادری کی ہمدردی کرنے والے. لشکر چل رہا ہے, وتفقد الطیر, وتفقد الطیر فقال ما لي لا أرى الهدهد, فقال ما لي لا أرى الهدهد. ہدہد تمہیں پتہ کیوں کہتے ہیں کتنا نام ہوگا, جنہ تھلے چون کون نہیں ہوتے, چون تار ہوتے بنے تسی کی کہتے ہو اپنی زبان ہدہد ہی کہتے ہیں, سارے ہدہد کہتے ہیں. تلی ترکان, تلی ترکان, تلی ترکان. ہدہد اس میں خاصیت یہ ہے میرے عزیز دوستوں, اس میں خاصیت یہ ہے زمین کے جس ٹکڑے پہ بیٹھتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کا پانی کس طرح کا ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر خاصیت رکھی. ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے. کتا حالانکہ نفس العین مخلوق ہے لیکن سونگ کے پتہ چل جاتا ہے اس کو. اللہ نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے, سونگ کر پہچان لیتا ہے. سانپ دھڑکن سے پہچانتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے. اسی طرح ہدہد میں اللہ پاک نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کے پہچان لیتا ہے کہ نیچے والا پانی کتنا گہرا ہے اور میٹھا ہے یا کڑوا ہے. سفر میں, باہر کے تبلیغی سفر میں سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کو ساتھ رکھتے, پہلے آگے
ساتھ ساتھ نبی کی عقل پہ غصہ غالب نہیں آتا، ہماری عقل پہ غصہ غالب آ سکتا ہے. ہمیں غصہ آئے گا نا، عقل پہ غلبہ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کیا کیا بیٹھے، بعد میں سوچیں گے اوہو یار غصے پتہ نہیں کیا بیٹھے. نبی کو غصہ بھی آئے تو غصہ عقل پہ غالب نہیں ہوتا، عقل سلامت رہتی ہے. پہلے فرمایا لو عذبنا، اسے قتل کر دوں گا، سزائے موت دوں گا. پھر فرمایا او لیاتینی بسلطان مبین، اگر اس نے دیر سے آنے کی کوئی معقول وجہ بتائی نا پھر معاف کر دوں گا. فمكث غير بعيد فقال حط بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سنو قرآن پاک کا ترجمہ. فمكث غير بعيد، اڑاریاں مارتا ہوا، کلا بازیاں کھاتا ہوا سلیمان علیہ السلام کی گود میں آ گیا. اس کو اطلاع ملی کہ پیغمبر بہت غصے میں ہے، جلدی آیا سلیمان علیہ السلام کی گود میں. فمكث غير بعيد، بتا گئی تو کہاں چلا گیا اتنی دور، کیوں اتنی دیر کر دی. فقال حط بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اے اللہ کے پاک پیغمبر ایسی خبر لے کے آیا ہوں، ایسا قصہ سناؤں گا، ایسی کہانی سناؤں گا، آپ سنیں گے آپ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ حیران ہو جاؤ گے. یہ میں قرآن کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. ہاں، سبعین بنبأ یقین، نبا کہتے ہیں قصے کو، خبر کو. ایسی خبر سناؤں گا، ایسا قصہ سناؤں گا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. فرمایا سنا کیا قصہ ہے، کیوں دیر سے آیا. انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. میں دور چلا گیا، پانی دیکھتا دیکھتا، پانی والا علاقہ دیکھتا دیکھتا میری نظر پڑی، میں ایسے علاقے میں چلا گیا، ملک سبا میں چلا گیا، ملک سبا کے علاقے میں چلا گیا. ملک سبا میں جا کر میں نے عجیب چیز دیکھی. کیا؟ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، بادشاہ بنی بیٹھی ہے، ملکہ رانی بنی بیٹھی ہے، اور اس کے پاس بڑا خوبصورت تخت ہے، اس کا ملک بہت بڑا ہے، بہت بڑے ملک میں حکمرانی کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ کون سی عجیب بات ہے، مرد بھی حکمران ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی قصہ ہے؟ یہ تو کوئی ایسا قصہ نہیں ہے. تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو دیکھ کہاں کہاں کس کی حکومت ہے، تجھے تو پانی دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ حکومتیں دیکھتا. پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، ہد کی بات سنو، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ کوئی ایسی خبر تو نہیں، لیکن اگلی بات سنو جو میں سنانا چاہتا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سنا، اگلی بات کیا ہے. وجدتها دیکھیں میرا نقشہ، میرا ہارڈ ویئر لو، پسینہ دن آیا، میرا روزہ بھی. میں تیسری تقریب کر رہا ہوں، صبح درس دیتا ہے، میں 1.25 گھنٹہ مسلسل 14 تقریب دیتی ہے، بہت کھانا چاہتا ہے. تیسری تقریب تھی کہ ایویں سو کے آسے پاس دیکھتے رہے ٹائم ختم ہو جائے گا، قرآن کا واقعہ نہ سن سکو گے، سمجھ نہیں سکو گے. عجیب چیز کیا دیکھی. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے عجیب چیز دیکھی، وہ رانی، وہ ملکہ، وہ بادشاہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا، سورج کو سجدہ، سورج کو رب مانے بیٹھے ہیں، سورج کو خدا مانتے
اچھا کام نہیں سمجھتا، برا کام سمجھتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وہ سورج کو پوج کر اس کو برا نہیں سمجھتے، بلکہ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ سورج کو پوجنا بہت عبادت کا کام ہے۔ تب سمجھ آیا کہ کیا کہتا ہے؟ چور بھی چوری کو اچھا نہیں سمجھتا، زانی زنا کو اچھا نہیں سمجھتا، برا سمجھے گا، قاتل قتل کو اچھا نہیں سمجھتا، برا سمجھے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ سورج کو رب بھی مان رہے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بٹھا رکھا ہے کہ یہ بہت اچھی عبادت ہے، یہ بہت اچھی عبادت ہے۔ جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ جو آدمی گناہ کو عبادت سمجھتا ہے، گناہ کو عبادت سمجھتا ہے، اسے توبہ کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، توبہ تو گناہ سے ہوتی ہے، عبادت سے کیا توبہ کرنی ہے؟ اے اللہ کے پیغمبر، شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، فرمایا یہ اپنی چونچ میں لے لے اور جا کے اس ملکہ کو یہ خط دے۔ انسانی تاریخ میں یہ پہلا خط تھا جو ایک بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے نام لکھا، یہ پہلا خط تھا۔ اور خط لے کے جانے والا ڈاکیا دیکھو کتنا پکا ہے۔ ہمارا ڈاکیا ڈاک گم کر دے گا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا ڈاکیا ڈاک گم نہیں کر سکتا۔ خط اپنی چونچ میں لیا، اڑاری لی، اڑاری اڑاری مار کے اڑا، کہاں فلسطین، یہاں سے اڑتا اڑتا یمن سوا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اپنے محل میں سوئی ہوئی ہے، جس طرف سے سورج نکلنا تھا نا اس طرف کا دروازہ روشن دان کے اوپر سے کھولا ہوا ہے۔ کیوں کھولا ہے؟ وہ سورج کو خدا مانتی تھی۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، سورج کو رب مانتی تھی، جس طرف سے سورج نکلنا تھا نا اس طرف کی اوپر سے کھڑکی کھولی ہوئی ہے کہ جب میرا رب نکلے گا میں اٹھ کر سجدہ کروں گی۔ جیسے ہی میرا رب نکلے گا سورج، میں اٹھ کے سجدہ کروں گی۔ خود خود جو روشن دان کھلا ہوا تھا نا سورج کی سائڈ پر، اس روشن دان میں جا کے بیٹھ گئے۔ ادھر سے پیچھے سے سورج کی کرنیں، شعاعیں خود خود کے وجود پہ پڑی، ادھر ملکہ بلقیس کے وجود پر سوئی ہوئی کہ اس کے وجود پر پڑی۔ اس نے کروٹ لی، دیکھا روشن دان میں بہت ہی خوبصورت پرندہ رکھا ہے۔ پھر سورج کی شعاؤں نے اس کے سنہری پن کو اور زیادہ چمکا دیا، اس کے سنہری پن کو اور زیادہ چمکا دیا۔ غور سے ملکہ دیکھتی ہے، اس کی تو منہ کی چونچ میں کوئی کاغذ کا پرزہ ہے اور بڑا خوبصورت پرندہ ہے، سر پہ تاج ہے، سورج کی شعاؤں سے سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ ایسے ٹک ٹکی باندھ کے غور سے دیکھ رہی ہے۔ خود خود نے بھی دیکھا کہ یہ میری طرف دیکھ رہی ہے، خود خود نے اڑاری ماری، اڑاری مار کر ثم تولى عنهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، ملکہ کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئی اور اپنا منہ کھول کے رکا وہاں رکھ دیا اس کے سینے سے۔ ملکہ نے دیکھا کہ میں تو وہاں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی اور یہ منہ سے کاغذ کا پرزہ میرے سینے پہ لے آیا۔ کھولا، یہ اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب کھولا سنو قرآن نے کیا کہا، جب اس نے اس رکے کو کھولا نا اس پہ لکھا ہوا تھا انه من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ یہ رکا، یہ ٹکڑا، یہ کاغذ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا رحمان رحیم کریم رسول العالمین۔ ملکہ نے یہ رحمان رحیم کا نام پڑھا، پڑھ کر پریشان نہیں ہوئی، پڑھ کر غصے میں جلال میں نہیں آئی، یہ نہیں سوچا کہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہو جائے یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یا مسلمان ہو جائے یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ عورت غصے میں نہیں آئی تھی تو عورت، لیکن عقل مند تھی، کیا کیا؟ اٹھی اس طرح سے اپنا منہ ہاتھ صاف کیا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اپنی کابینہ اپنی پارلیمنٹ کو جمع کیا، کہنے لگی یہ میرے پاس رکا ہے بہت عزت والا، بڑی شان والا، بڑے رتبے والا، بڑا پاکیزہ رکا ہے، او میری پارلیمنٹ، او میری کابینہ، آؤ ذرا میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔
یا تو تابع دار ہو جا یا لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ پارلیمنٹ کے لوگ کیسے تھے؟ توجہ پوری، پارلیمنٹ کے لوگ ایسے تھے، قرآن پاک نے ملک سبا کے لوگوں کی تعریف کر کے بتایا کہ وہ اتنے طاقتور تھے 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ 500 من کہہ رہا ہوں، 5 من نہیں، 500 من کا پتھر ایک ہی ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے۔ اتنی طاقت والے لوگ تھے، اتنی قوت والے لوگ تھے۔ ان سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے، یہ کہتا ہے یا تابع دار ہو جا یا لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، سننا ان کی بات، انہوں نے آگے سے کیا کہا، قالوا نحن اولو قوة، قالوا نحن، دیکھ لیں میرے، قالوا نحن اولو قوة، قالوا نحن اولو قوة اولو باس شدید۔ ملکہ تو کیوں پریشان کرتی ہے، ملکہ تو کیوں گھبراتی ہے، اور ایسی بڑی طاقت والے، ہم بڑی قوت والے، ہم اولو باس شدید، ہم لوہے کو مروڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہم پتھروں میں مکان بنا لیتے ہیں، ہم بہت قوت والے، تو کیوں پریشان ہے؟ ایسے موقع پر نا، ایسے موقع پر نمبر بنانے والے بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، نمبر بنانے والے، ہم پیس کے رکھ دیں گے، رگڑ کے رکھ دیں گے، ہم نام و نشان مٹا دیں گے، ملکہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ہم ان کو جنہوں نے تجھے کہا کہ تابع دار ہو جا یا لڑائی کے لیے تیار ہو جا، ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اولو باس قوة، ہم بڑی قوت والے ہیں، ہم اس جگہ پہ تیرا پسینہ بہے گا، خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ ملکہ تو دلیر ہو، او ملکہ بلقیس، ہم تیرے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ بڑے حوصلے دیے۔ ملکہ بلقیس تھی تو عورت، لیکن اس کی عقل مندی قرآن نے بیان کی۔ اس نے کیا کہا ان سب کی بات سن کر؟ اوہو، قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر ملکہ بلقیس خطاب کرنے لگی اپنی قوم کو۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة۔ او پاگلو، او کملیوں والی بات نہ کرو، جب دو طاقتیں لڑتی ہیں کیڑیاں مکوڑیاں پس جاتی ہیں، جب دو طاقتیں لڑتی ہیں ماں کی مامتا مر جاتی ہے، بوڑھوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جوانوں کے بازو ٹوٹ جاتے ہیں، بہنوں کے دوپٹے چادریں تار تار ہو جاتی ہیں۔ جب دو طاقتیں، دو قوتیں لڑتی ہیں، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ منظر دیکھنا مجھے پسند نہیں، میں لڑائی کو پسند نہیں کرتی، اتنا نقصان ہو، بستیاں تباہ ہو جائیں۔ ہم ہدیہ بھیجتے ہیں، ہم تحفہ بھیجتے ہیں، اگر اس نے قبول کر لیا ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ ہد نے ساری خبریں، ساری پارلیمنٹ کی جھلکیاں نہیں، ان کے ہدیہ پہنچنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے پاس اڑ کے آگے پہنچ گیا کہ یہ مشورہ ان کا ہوا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا ہدیہ، ہیرے جواہرات سونا سارا کچھ آیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ، او ہم دولت کو، مال کو، دنیا کو، ہیرے جواہرات کو پسند نہیں کرتے، یا مسلمان ہو جائے ورنہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی کی ساری زندگی کا مقصد دین کی تبلیغ ہوتا ہے۔ وہ ہدیہ تحفے لے کے جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے کہ وہ کہتے ہیں یا تو مسلمان ہو جا، مسلمان ہو کے آ جا، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے کہا چلو اپنا محل جتنا بھی تھا، تاج تخت، اس کو یہاں پیک کر دو اور چلتے ہیں جا کر سلیمان علیہ السلام سے جا کے ملتے ہیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہوئی، ہد پھر واپس آیا دیکھ کر، کہنے لگا جی آ رہی ہے اپنے لشکر سمیت، اپنی فوج سمیت، وہ آپ سے ملنے آ رہی ہے۔ جب قریب پہنچی سلیمان علیہ السلام نے اپنی پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ او میری پارلیمنٹ کے لوگوں، اس کے یہاں پہنچ کر
یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے تخت آئے، اس سے جلدی بھی کوئی لا سکتا ہے؟ اس جن سے کہا کہ اس سے جلدی بھی کوئی لا سکتا ہے؟ قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا، آدمی، جن نے تو کہا نا اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے لے آؤں گا، قال الذي عنده، ایک اور اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کیا کہا؟ اس کی سنو، ان يرتد اليك طرفك، ان يرتد اليك طرفك، میں آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لے آؤں گا۔ آپ نے آنکھ کھولی ہوئی ہے، بند کر کے کھولیں گے تو طرف سامنے ہوگا، کہاں سبا یمن، کہاں فلسطین، آنکھ کھلی ہوئی دیکھنا، سمجھ ہے؟ آنکھ کھلی ہے، بند کر کے کھولو گے، جھپکو گے، یعنی بند کر کے کھولو گے تو طرف کے سامنے ہوگا۔ ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده، بھئی تیرے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل سفر کروا کے اتنا وزنی تخت اٹھوا کے لے آئے گا؟ کہنے لگا میرا اپنا کمال نہیں، عنده علم من الکتاب، میری طاقت نہیں، میرے پاس اللہ پاک کی کتاب کا علم موجود ہے، یہ کتاب کے علم کی طاقت ہے، میرا کمال نہیں۔ آخری لفظ کہنے لگا، یہ بھی سننا، میرا کمال نہیں ہے، کتاب کا علم ہے، اور کیا؟ قال هذا من فضل ربی، یہ نہیں کہا او بادشاہ اسی تو بڑے بڑے اتنے نے کام کیتے، اسی تو بڑے بڑے لوگوں کو کھیڑ کے رکھ دیتا، نہیں، فخر نہیں کیا، بلکہ یوں کہا میرا کمال نہیں، قال هذا من فضل ربی، یہ سارے کا سارا میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے، ملکہ بلقیس کا۔ پھر آگے وقت زیادہ ہو گیا، پھر کسی وقت انشاءاللہ سنائیں گے کہ جب ملکہ بلقیس آئی، اس نے اپنی پنڈلیوں سے شلوار اٹھائی، یہ آگے قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے،